السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں سبق خط کو ریڈ کیا اور اس کی میننگ ہم نے سمجھی، اس ویڈیو میں ہم سبق خط کے مشکل الفاظ معنی حل کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف، ایکسرسائز کی طرف، اور ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سبق خط کی ایکسرسائز۔ مشکل لفظ جی معنی آئیں تلفظ۔ اب یہاں پہ تلفظ بھی دیا ہوا ہے اور یہاں پہ تلفظ بھی دیا ہوا ہے اور معنی بھی دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ پہلے ہم جو پہلا لفظ ہے ہمارا وہ ہے مہر۔ مہر اس کا تلفظ ہے اور اس کی معنی بنے گی مہربانی۔ اب دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے داں، یعنی کہ داں۔ اب کیونکہ یہ ڈال جو ہے اردو میں نہیں ہوتا، تو ڈال کی جگہ پہ یہاں پہ جو استعمال کیا گیا وہ ڈال کیا گیا ہے، تو اس کا تلفظ بنے گا ڈاں۔ اس کی جو معنی ہے وہ ہے طرف، یعنی کہ کسی طرف کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کسی طرف ڈاں۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے کھڑی۔ کھڑی یہاں پہ جو ہے اس کا تلفظ بنے گا کھڑی، تو یہاں پہ اس کی معنی بنے گی لے کر، یعنی کہ لے کر، کسی چیز کو لے کر یا کچھ لے کر، صحیح ہے۔ اور اگلا جو لفظ ہے وہ ہے وسری، یعنی کہ بھول۔ یہاں پہ وسری کی معنی بنے گی بھول۔ اور اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ڈسن۔ ڈسن کی معنی ہے دیکھنا یا دیکھنے، یہ دونوں میں لفظ استعمال ہوگا۔ یا تو اس کا جو میننگ بنے گی وہ بنے گی دیکھنا یا بنے گی دیکھنے۔ اب اگلا جو لفظ ہے وہ ہے بھیرو۔ بھیرو کی مطلب اس کا یہاں پہ جو میننگ بنے گی وہ بنے گی مرتبہ۔ اب یہاں پہ مرتبہ یعنی وہ دفعہ والا مرتبہ آ رہا ہے۔ مرتبہ دو طریقے کا مرتبہ ہوتے ہیں، ایک تو مرتبہ ہوتا ہے، پر یہاں پہ جو بنے گا نا وہ بنے گا بھیرو، یعنی کہ مرتبہ، یعنی کہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ اگلی مرتبہ، تو وہ والی معنی بنے گی، اس حساب سے معنی بنے گی مرتبہ۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے قیدی۔ قیدی کا مطلب بنے گا یہاں پہ کتنی، ٹھیک ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے سٹاؤ۔ سٹاؤ کی یہاں پہ میننگ بنے گی ترتیب۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے پکیوں۔ پکیوں کی یہاں پہ میننگ بنے گی پکی، ٹھیک ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے گھٹیوں۔ گھٹیوں کی یہاں پہ معنی بنے گی گلیاں۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ڈھکل۔ ڈھکل کے یہاں پہ جو معنی بنے گی وہ بنے گی ڈھکی ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے دھار دھار، یعنی کہ الگ الگ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے پاڑا۔ پاڑے کی یہاں پہ معنی بنے گی محلے، علاقے، علاقے۔ اب یہاں پہ جو ہے پاڑا، یہاں پہ مجھے جو لگتا ہے اسی جو صحیح معنی بنے گی نا وہ محلے ہی بنے گی، علاقے الگ بنے گی۔ علاقے کیونکہ سندھی میں ہم بھی علاقے ہی بولتے ہیں، تو یہاں پہ جو اس کی معنی بنے گی وہ بنے گی محلے۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ڈاہا، یعنی کہ عقل مند۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ادایو، یعنی کہ بنایا، تعمیر کیا۔ یہاں پہ ادایو کی جو صحیح سے معنی بنے گی میرے حساب سے وہ بنے گی تعمیر کیا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے بھیٹ۔ بھیٹ کا مطلب ہوتا ہے مقابلے۔ اچھا، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے موکلن، یعنی کہ چھٹیوں۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے وٹ، یعنی کہ پاس۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے جہڑی، یعنی کہ جیسی۔ اب اگلا لفظ ہے گھڑیوں، یعنی کہ گھڑیوں، ہم بولتے ہیں نا گھڑیوں، لمحے، کیا خوبصورت گھڑیاں تھیں، ہم بولتے ہیں کیا خوبصورت لمحے تھے، تو یہ وہ والی سندھی میں بنے گی گھڑیوں، اور اردو میں بنے گی اس کی معنی لمحے، صحیح۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے گنتی، یعنی کہ فکر۔ اور اگلا لفظ ہے ودھندی، یعنی بڑھتے۔ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے ودھو، یعنی کہ ڈالا۔ اب اس کے بعد جو ہے نیرن، یعنی کہ ناشتہ، مانی، روٹی، مکھن، یعنی کہ مکھن۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ماکھی۔ ماکھی کی میننگ بنے گی شہد۔ اور لسی، لسی کی میننگ اردو میں بھی لسی ہوتی ہے۔ تو منہ ڈاں، اب جیسے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، یہاں پہ جو ڈاں پڑھا تھا ایک طرف تھا، صحیح، اور یہاں پہ آ گیا منہ، یعنی کہ میری۔ میری منہ کی ویسے ہم الگ سے معنی دیکھیں گے وہ بنے گی منہ، یعنی کہ میں یا میری کوئی چیز۔ تو یہاں پہ اگر دونوں لفظ ساتھ آ رہے ہیں منہ ڈاں، تو اس کی جو میننگ بنے گی وہ بنے گی میری طرف۔ اس کے بعد جو لفظ ہے تھوڑا ہے تو، یعنی کہ احسان مند۔ اب اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ہانی،
یعنی کہ اب، یا اس کی میننگ بنے گی ابھی یا اب۔ اچھا، اس کے بعد جو لفظ ہے، آخری لفظ ہے سٹھی، یعنی کہ اچھی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری ایکسرسائز نمبر 1 جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں جو ہے حل کی، مشکل الفاظ کی معنی پڑھی اور اس کو سمجھا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اگلی ایکسرسائز کو کریں گے، ایم سی کیوز کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔